اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہمیں یہ زندگی دی اور جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ دیا، جس نے ہمیں جینے کا انداز سکھایا، جس نے ہمیں انسانیت سکھائی، جس نے ہمیں انسان بنا کے انسانیت میں کس طرح جیتے وہ سکھایا۔ 5 دن یا 6 دن ہو گئے جب سے انجیر اور زیتون کی ہی بات چل رہی ہے۔ زیتون کی بات میں کل بھی کرا تھا، آج بھی انشاءاللہ ارادہ ہے اور زیتون کے نسخے بھی بتلانے ہیں۔ میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ قرآن پاک میں پہلے زیتون سے پہلے انجیر کا ذکر ہے، اور قرآن پاک میں زیتون کا جو ذکر ہے وہ بار بار بہت جگہ آیا، اور انجیر کا جو ذکر ہے وہ صرف ایک ہی جگہ آیا۔ مگر اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بابرکت اور کتنا بھرپور اس کا ذکر کیا کہ قسم کھائی پہلے والتین، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ قسم ہے انجیر کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سب سے پہلی قسم کس چیز کی کھائی؟ انجیر کی، اور اس کے بعد زیتون کی، اس کے بعد طور سینہ کی، اس کے بعد دارالامن شہر یعنی بیت اللہ کی، کہ انسان کو ہم نے بہترین تخلیق پہ پیدا کیا، بہترین طریقے سے اور بہترین ترتیب کے ساتھ اس کی تخلیق کی یعنی پیدائش کی۔ تو میرے دماغ میں آیا کہ کیوں نہ جیسے زیتون کی افادیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ بھی دماغ کے لیے اور دماغ کی رگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، پیٹ کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے، اور اس کا بھی جو ہے پہلے اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کر لیا جائے پھر اس کے بعد میں زیتون پہ آ جائے۔ تو اس لیے جو ہے میرے اپنے ذہن کے مطابق میں اس کو اب پھر پہلے سے شروع کر رہا ہوں۔ دیکھیے، انجیر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اور وہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی اور بہت افادیت کی بات ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر کی، زیتون کی اور طور سینہ کی۔ تو انجیر ایک بڑا درخت ہے، اور مقدس کتابوں میں اس کا توریت میں ذکر آیا ہے، اور انجیر کا ویسے تو کنبہ تو کئی آتے ہیں اس میں، جیسے بڑ ہے، پیپل ہے، اور کلر ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ بھی اس کے کنبے میں ہی آتی، اور ہر چیز کے اپنے اپنے فوائد ہیں اور بہت زیادہ فوائد ہیں۔ آپ بڑ کے فوائد لے لیجئے تو بے انتہا فوائد ہیں، اور گلر کے فوائد لے لیجئے تو اس کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں، اور پیپل کے فوائد لے لیجئے تو اس کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں، انجیر کے لے لیجئے تو وہ بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ مگر طب میں سب سے پہلے جو انجیر کا ذکر آتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آتا۔ اس سے پہلے ایک روایت کے مطابق یہ آتا
کہ ماں ہوا اور باپ آدم کو جب وہ پھل کھا لیا پیڑ سے جس کے پاس جانے کے لیے منع کیا تھا، اب وہ کوئی گندم کا ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے جوڑ لیا، وہاں تو گندم کا نام تو گندم کا کہیں بھی نہیں ہے، تو جس چیز کا بھی جو بھی فرق تھا وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، تو ہم نام کیا لیں گے، اس کا کچھ بھی نہیں لیں گے۔ کوئی سیب بتلا دیتا، کوئی انگور بتلا دیتا، کوئی گندم بتلا دیتا، تو ہم ان چیزوں میں تو نہیں جائیں گے۔ تو اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو پھل کو کھانے کے بعد میں ان کی ستر پوشی، یعنی جب ستر کھل گئے اور وہ ایک دوسرے سے شرمائے، تو سب سے پہلے انجیر کے پتوں سے ہی ستر پوشی کی تھی، یہ بھی روایت میں ملتا ہے۔ تو انجیر جو ہے وہ پہلے دور نبوت سے پہلے ہندوستان میں تو نہیں ملتا تھا۔ تحقیق کے مطابق جب عرب ہندوستان میں آئے تو عربوں کے ساتھ ہی انجیر آیا، اس سے پہلے نہیں ملتا۔ یوں ویدک کی کتابوں میں بھی میں نے بھی بہت ساری ویدوں کی کتابیں پڑھی، انجیر کا کوئی اس میں ذکر میری نظر سے تو نہیں گزرا کہ جو ہزاروں سال پہلے ہو، جیسے کہ ہندوستان کی تاریخ جو ہے وہ کئی ہزار سال پرانی ہے، مگر انجیر کا ذکر جو ہے وہ اس میں نہیں ملتا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا ذکر ملتا، اور جب عرب یہاں آئے تب یہاں ملتا۔ البتہ یونان میں صرف اتنے بقرات ہیں، سقرات ہیں، ارسطو ہے، جو سارے حکیموں کے استاد مانے جاتے ہیں، سب بہت سارے ملتے ہیں، مگر بقرات سے علاوہ کسی نے انجیر کا ذکر نہیں کرا، اور بقرات نے بھی بڑا سرسری ذکر کیا۔ تو انجیر جو ہے ایک بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے، اور بہت زیادہ اس کی ہر چیز اپنی جگہ اپنے فائدے رکھتی۔ انجیر کا پتا ہو، انجیر کی لکڑی ہو، اور انجیر کا دودھ ہو، انجیر کا پھل ہو، انجیر کے ریشے ہوں، انجیر کی جڑ ہوں، اپنی اپنی جگہ ساری چیزیں ایک الگ اس کے فوائد ہیں، اور بہت زیادہ فوائد ہیں، اور بہت زیادہ فائدہ مند رکھتی ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے احادیث کی، تو احادیث میں جو ہے انجیر کا بڑا ذکر آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے ایک تھال آیا اور کہا کہ انجیر کھاؤ، یہ جوڑوں کے درد کو فائدہ دیتا اور بواسیر کو ختم کرتا، انجیر کے بارے میں۔ اسی طریقے سے انجیر کا دودھ اگر کسی طرح کے جو داد ہو جاتے یا ایسے زخم ہو جاتے جو نہ سوکھ رہے ہوں اور ختم نہ ہو رہے ہوں، تو ان کے لیے جو ہے وہ انجیر کا دودھ اگر وہاں پہ لگایا جائے، خاص طور سے جنگاسوں میں، یعنی دونوں رانوں کے درمیان میں جو جنگاسے ہوتے ہیں، جس کو جنگاسے بولتے ہیں، تو وہاں کے جو داد وغیرہ ہو جاتے ہیں، اگر کوئی کسی چیز سے بھی نہیں تو ذرا سا کپڑا صاف کر کر وہاں پہ دودھ لگا لیں، تھوڑی تکلیف ہوگی مگر وہ اس زخم کو سکھا دے۔ میں اصل میں چھوٹے چھوٹے ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں تاکہ دیکھنے میں آپ لوگوں کو بھی آسانی ہو۔ اب اس کے بعد میں پھر دوسرا انشاءاللہ